السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے بارے میں آج بات کریں، کیونکہ سب سے پہلے غسل ہی ہوگا۔ انسان کو کچھ بھی کام کرنے کے لیے پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز پاکی ہی ہے، بغیر پاکی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب غسل جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ غسل کب کب فرض ہوتا ہے، لیکن کچھ مختصر خاص وجوہات کر لے پہلے۔ جیسے غسل کب کب فرض ہو جاتا ہے انسان پہ، یعنی وہ غسل ایسا ہے کہ سمجھو مثال کے طور پہ صحبت سے، میاں بیوی کی صحبت کے بعد جو غسل ایک فرض ہوتا ہے، احتلام یعنی خواب میں شہود کی حالت میں اگر ہم سے جو ہے مطلب غلطی ہو جائے، احتلام ہو جائے تو اس ٹائم غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یا صرف خیال میں جاگتے ہوئے بھی اگر سوچ میں گندگی آئی، شہوت آئی اور اس سے بھی اگر ہمارا پانی خارج ہوا تو بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ عورتوں کے لیے ماہواری کے بعد میں غسل فرض ہے، اور بچہ ہونے کے بعد بھی غسل ان پہ فرض ہے۔ اب جو میاں بیوی کی صحبت کے بعد جو غسل فرض ہوتا ہے، اس وقت کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو جنوب کہتے ہیں، اور انسان اس حالت میں جو رہتا ہے جنابت میں رہتا ہے۔ اور یہ ایسا فرض مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے، یعنی وہ ابھی سمجھو کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کر چکا ہے اور اعلان ہوا جنگ کا، دین کے لیے جنگ، اور وہاں وہ جنگ پہ شخص چلا گیا اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گیا، تو شہیدوں کے لیے غسل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی بیوی یہ کہے کہ ان پہ پہلا غسل فرض ہے تو پھر اس شہید کو بھی غسل دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب غسل کے طریقے ہوتے ہیں کہ غسل آپ کیسے کرتے ہو، تو غسل کے طریقے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، پڑھ کے بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یعنی آپ اونچی جگہ بیٹھو، پانی کو بھی پاک صاف جگہ پہ رکھو، اور جو اپنے گندے کپڑے تھے اس کو اپنے سے دور رکھو۔ ایسا نہیں کہ اسی کو پہن کے، جو پہن کے آپ سوچے سے ناپاک ہو اور اسی سے آپ نے پہن کے غسل کر لیا۔ ان سب چیزوں کا احترام کرنا ہے، گندگی کو اپنے سے دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے جیسے وضو کی حالت ہوتی ہے، پیر نہ دھوتے ہوئے آپ کہیں اونچائی پہ کر رہے ہو جہاں آپ کو پیر گندے کا ڈر نہیں ہے تو وہاں آپ پورا وضو بھی کر سکتے ہو، لیکن آپ جو ہے بنا پیر دھوئے باقی کا آپ نے کر لیا تو یہ آپ نے غسل کے لیے تیاری کر دی۔ باقی پھر پورا پانی بہانا ہے، یعنی بدن پہ تیل کی طرح ایسا لگانا نہیں ہے، پورا بہانا ہے۔ یہ ہے ظاہری غسل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہری جسم کا غسل ہو گیا۔ یہ اول سٹارٹ تو یہیں سے ہوگی، ظاہری جسم کے غسل سے۔ تو غسل میں جو فرض تھے وہ سمجھ میں آ گئے کہ بھئی کب فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کسی بھی دکان سے کتاب لے کے بھی سیکھ سکتے ہو۔ قانون شریعت ہے، بہار شریعت، یہ سب کتابیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا شریعت کی سمجھ میں آئے۔ ہر بات جو ہے نا بیانوں میں ہی سن کے ہی سیکھنا ضروری بھی نہیں ہے۔ دن کے روز مرہ کے جو کام کاج ہے وہ تمام چیزیں آپ کو وضو کے فرائض اور شرطیں، غسل کے فرائض اور شرطیں جو ظاہر میں ہے، نماز کی شرطیں، اس کے فرائض، اس کے واجبات، ہر چیز آپ کو جو ہے نا ایسی کتابیں ہونی چاہیے آپ کے پاس جس سے آپ سیکھ سکو، کیونکہ یہ کتابوں سے سیکھنے والا علم ہے۔ کیونکہ شریعت کے علم کو کہتے ہیں کسبی علم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو محنت سے پایا جا سکے۔ ہر وہ علم یا ہر وہ چیز جو آپ محنت سے پا سکو اس کو کہتے ہیں کسبی۔ تو شریعت کا علم جو ہے وہ کسبی، آپ سیکھ سکتے ہو، کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو آپ سیکھ سکتے ہو اور کسی سے ڈائریکشن لے سکتے ہو کہ ہم نے اس کو سمجھا، یعنی کسی پہ ڈیپینڈ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اب آئے گی بات باطن پہ، تو وہاں پہ کسی سکھانے والی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ علم کتابوں سے سمجھنے والا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر میں آپ کا غسل کرنا ضروری ہے اگر آپ پر غسل فرض ہو جائے، یہ ظاہر میں ہو گیا۔ اب قرآن شریف جو ہے وہ نجاست ایک چیز کو اور کہتا ہے، کیونکہ یہ نجاست ہے نا، جب گندگی لگ گئی غسل فرض ہو گیا تو ظاہراً تو پاک ہو گئے ہم، لیکن ہم باطنی طور پر پاک نہیں ہوئے ہیں، جس کو قرآن شریف میں اللہ نے جو ہے ناپاکی کہا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یہ ایک آیت سورہ نساء آیت نمبر 28، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان اللہ سے کہہ رہا ہے،
اور جمع میں سب کو، کسی ایک کو مخاطب کر کے نہیں. اور یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. اور یہ کہا گیا کہ مشرک جو ہے، شرک کرنے والے، وہ کون ہے؟ وہ نجس ہے، گندگی ہے، اور اس کو کعبے سے دور کرو، ان کو کعبے کی طرف نہ آنے دو. اس لیے آپ جانتے ہو کہ آج بھی حرم شریف میں غیر مسلموں کو آنے کی اجازت نہیں ہے کسی آیت کی وجہ سے. اور یہ کب ہوا؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، ناپاکی ہے. اب یہ بات آپ کہو گے تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو معلوم پڑے گا تو کیا کہیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ ناپاکی کہا گیا ہے 100%، کہ وہ بولے ہم لوگوں کو ناپاک، نجس یعنی گندگی کہہ رہے ہیں. اور یہ نجس جب کہا گیا، ناپاکی کہی گئی، تو پاک ہونے کے لیے غسل بھی کرنا پڑے گا. ظاہری غسل ہو گیا، یہ ظاہری کعبہ ہے. یہاں پر بھی اگر کوئی مشرک جائے گا تو وہ مشرک کو کیا کہا جائے گا؟ نجس کہا جائے گا، ناپاکی کہا جائے گا. اور جب تک وہ غسل نہ کرے، پاک نہ ہو، تب تک وہاں جا نہیں سکتا. اور غسل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا لگے گا؟ غسل کس پہ فرض ہوتا ہے؟ غسل ایمان والوں پہ فرض ہوتا ہے. کیونکہ مخاطب کس سے ہوا اللہ؟ یا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہوا ہے. اور یہ کہا کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے، گندگی ہے، ان کو کعبے کے قریب نہ آنے دیا جائے، ان کو اس سے دور رکھا جائے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کعبہ، مشرک، پہلے اس کو سمجھے. اور ایمان والے جو ہے، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں. پہلے ایمان لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اور کلمہ پڑھنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پہلے غسل کر کے آؤ، کر کے آؤ بہتر ہے. لیکن کئی ایسے صحابی جو جنگ کی حالت میں بھی، شراب پی ہوئی حالت میں بھی آ گئے کلمہ پڑھنے کے لیے. ایسی بھی کنڈیشنیں آئی ہے. کیونکہ کلمہ جو پڑھا جاتا ہے تو کوئی چیز ہاتھ میں لی نہیں جا رہی ہے. آج بھی جو ہے آپ اگر پاک نہیں ہیں تو آپ زبان سے کلمہ پڑھ سکتے ہو. آپ پہ اگر غسل فرض ہے اس وقت بھی آپ کو اگر جو چیز یاد ہے، آیت وغیرہ، وہ آپ پڑھ سکتے ہو. آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے لیکن آپ پڑھ ضرور سکتے ہو. تو آپ نے کیا کرو گے؟ پہلے آپ ایمان لانے کے لیے آپ کلمہ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بنا پاک نہیں ہو سکتے. یہی کہا گیا، یہی مقصد ہے. کلمہ جو ہے وہ آپ کو پاک کرتا ہے. کون سی نجاست سے؟ وہ کون سی نجاست ہے جس سے وہ پاک کرتا ہے؟ کلمے میں بھی صفت ہے وہ پاک کرنے والی. اس کو پڑھ کر جو ہے پاک ہوتا ہے. ابھی تو ایمان والوں کو پاک کہا گیا نا. اور جو مشرک ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کو ناپاک کہا گیا، نجس کہا گیا، گندگی کہا گیا. یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان والے ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں وہ پاک صاف ہے. اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ نجس ہے، گندگی ہے. یہ بتایا گیا. اب ظاہری غسل سے تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہری غسل کے ذریعے ظاہری کعبے طرف پہنچ بھی جاتے ہیں. ہم ظاہری غسل ہوا اور ظاہری کعبے کی طرف رخ بھی کر لیتے ہیں، ظاہری کعبے کو مان بھی لیتے ہیں، اس طرف منہ کر کے عبادت بھی کر لیتے ہیں. یہ ظاہر میں سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف ظاہر غسل ہوا ہے. ظاہر غسل کرتے ہی آپ عبادت کر سکتے ہو، کعبے طرف رخ بھی کر سکتے ہو، اللہ کی عبادت پوری طریقے کر سکتے ہو. لیکن یہ ظاہر سے ہوا. باطن کا غسل کیا ہے؟ باطن کا غسل پانی سے نہیں ہوتا. باطن کا غسل کیسے ہوگا؟ آپ کو پتا ہوگا کہ کعبہ فتح مکہ کے پہلے کعبے کے اندر بہت ساری مورتیاں تھیں، یعنی بت تھے. جب وہ بت تھے وہاں پر، تو وہاں پر کرسچنز بھی یا دوسرے اور بھی کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ اپنے بت رکھ کے ان کے وسیلے سے طفیل سے مانگا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے. جیسے ہی فتح مکہ ہوا، پہلے کیا کیا گیا؟ ان بتوں کو توڑا گیا. ان بتوں کو جو ہے توڑ کر کعبے سے باہر نکالا گیا اور وہ بت توڑ دیے گئے. توڑنے کے بعد اس کعبے کے اندر کوئی بت نہیں بچا، کوئی بت نہیں ہے. اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ عبادت کے لائق ہے نا. کیا وہ کیونکہ وہاں سے سب جو بھی گندگی تھی، جو برائی تھی، سب نکال دی گئی.
جو لوگوں نے جمع کر رکھی تھی. سیم کنڈیشن. حقیقی کعبہ کون سا ہے؟ باطنی کعبہ کون سا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے باطنی کعبہ؟ ظاہری کعبہ تو جو ہے وہ دنیا میں مکہ شہر میں ہے. ظاہری عبادت کے لیے ظاہری کعبے کی ضرورت پڑتی ہے. اب جب باطن بھی میرا عبادت میں لگے اس کے لیے بھی تو کعبے کی ضرورت پڑے گی. کعبے کی طرف تو میں نے رخ کر لیا، ظاہری رخ تو میں نے کر لیا، لیکن میرا باطن اس طرف نہیں جا رہا ہے. کیوں نہیں جا رہا ہے؟ یہ مجھے میرے باطنی کعبہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اور جیسے ظاہری کعبہ کی طرف جانے کے لیے بھی ظاہری غسل کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی باطنی کعبے کی طرف جانے کے لیے بھی باطنی غسل کرنا پڑے گا. وہ باطنی غسل کیا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو وہ شرک سمجھنا پڑے گا کہ شرک کہتے کس کو ہے. اب شرک جلی اور شرک خفی دو الگ الگ شرک ہوتے ہیں. شرک بھی ایک نہیں ہوتا. شرک جلی کس کو کہتے ہیں اور شرک خفی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا ہے. شرک جلی یعنی ظاہر میں دکھنے والا شرک، جو آپ کو ظاہر میں دکھتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کسی مورتی کی پوجا کرنا، یا کسی خدا کے علاوہ کسی کے سامنے جھک جانا، یا کسی اور کو خدا کے برابر سمجھنا، یا کسی کو اپنا خدا مان لینا. اس طریقے سے جتنے بھی باتیں آئے گی یہ ظاہر میں کیا ہوگا؟ یہ ظاہری شرک ہے. اس کو کہیں گے ہم شرک جلی. جو شرک نظر آئے گا ہم کو، اگر ہم کہیں پر بھی دنیا میں کسی کو اپنا خدا بنا لے کسی بھی طریقے سے، بت کے ذریعے سے بنائے، یا ہم یہ مان لے کہ بھائی میرا کرتا دھرتا کوئی ایک انسان ہے وہ مجھے کھلا رہا پلا رہا ہے، جہاں جاب کرتے ہو اس کے بارے میں مان لیتے ہو کہ بھائی یہی میرا پالن ہار ہے، اس طریقے سے کچھ بھی مانو گے تو یہ بھی شرک جلی ہے. ہاں وہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے تم تک رزق پہنچانے کا، لیکن وہ تمہارا پالن ہار تمہارا رب نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ تم کو رزق وہ دے گا. تو یہ شرک جلی ہے جو تمہارے اندر دکھتا ہے لوگوں کو اگر تم ایسے کوئی کام کرتے ہو. اور ایک ہوتا ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک. وہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک تو سمجھ میں آیا کہ اگر کسی مورتی کے سامنے کوئی جھکا تو دکھا، دنیا میں کسی کو خدا بنا لیا تو دکھا کہ یہ شرک کر رہا ہے. یہ تو ظاہری میں شرک ہوا، شرک جلی. اور شرک خفی کیا ہے؟ جو چھپا ہوا شرک ہے. تمہارے اندر وہ شرک موجود ہے، جب تک کہ وہ شرک سے تم پاک نہیں ہوں گے تب تک تم اللہ کے اس حقیقی کعبے کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. اس سے اپنے قلب کو غسل دینا پڑے گا، پاک صاف کرنا پڑے گا. اور اسی کو پاک صاف کرنے کے لیے ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. جب تک کہ ہم اس لا الہ الا اللہ سے اپنے قلب کی صفائی نہ کر لے، کیونکہ قلب کیا ہے؟ قلب المومنین عرش اللہ تعالی. مومن کا قلب کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. اور اس اللہ کے عرش کو جو ہے نا حقیقی کعبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حقیقی کعبہ. یہ جو کعبہ ہے مکہ شہر کے اندر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظاہری کعبہ. اب اس کو سمجھنا ہے تو اور ایک ایگزامپل سے سمجھے. جیسے آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے ماں باپ کو بھی رب کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ رب. یہ ہو گیا رب مجازی، حقیقی رب نہیں ہے. تم کو پال رہے پوس رہے تو وہی ہے نا، پالن پوشن جو ہے آپ کے ماں باپ کر رہے ہیں، یا آپ ماں باپ ہو تو اپنے بچوں کا پالن پوشن کر رہے ہیں، تو پالنے پوسنے والے کو رب کہتے ہیں. لیکن کیا آپ وہ حقیقی رب ہو؟ نہیں. حقیقی رب تو وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارا بھی رب ہے. لیکن ظاہر میں تم کو بھی رب کہا جائے گا، مجازی رب، کیونکہ آپ اپنے بچوں کا پالن پوشن کر رہے ہو. لیکن آپ حقیقی رب نہیں ہو، آپ مجازی رب ہو. ویسے ہی ہمارے سامنے ایک کعبہ ہے جو دنیا میں ظاہر طور پر ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دیا گیا، لیکن باطن میں جو حقیقی کعبہ ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اور وہ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ وہ کہیں دور نہیں ہے ہم سے، وہ ہمارا قلب ہے. کیونکہ اللہ جو ہے وہ دلوں میں رہتا ہے. اس کا عرش معلی ہم سے دور نہیں ہے، ہمارے اندر ہی موجود ہے. لیکن دقت کیا ہے؟ جیسے فتح مکہ سے پہلے اس کعبے کے اندر بہت سارے بت بسے ہوئے تھے، بہت سارے بت بسا کے رکھے تھے. جب وہاں سے وہ تمام گندگیوں کو، ان بتوں کو توڑ کے نکالا گیا، تب وہ کعبہ جو ہے آج عبادت کے لائق ہے. اور وہاں جتنے بھی لوگ ناپاکی میں تھے ان سب کو دور کیا گیا، ان سب کو وہاں سے ہٹایا گیا اور ناپاک بتایا گیا، کیونکہ وہ
اس کعبے کو چھوڑ کر اس کے علاوہ بتوں کو پوج رہے ہیں. تو آپ کا حال کیا ہے؟ آپ کا خود کا حال کیا ہے وہ معائنہ کریں. جب آپ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کا دل بتوں سے خالی ہے؟ کیا آپ نے بت بسا رکھے نہیں ہیں؟ آپ کے اندر وہ بت موجود ہے. اب وہ بت کی شکلیں کیا ہے؟ وہ بت کی شکلیں الگ الگ ہے. کہیں تو وہ بت ماں ہے، کہیں تو باپ ہے، کہیں تو دوست ہے، کہیں تو اولاد ہے، کہیں تو بیوی ہے. ان سب کے خیال بھرے ہوئے ہیں. کہیں تمہارا کاروبار ہے، کہیں تمہاری خواہش ہے، کہیں تمہاری نفس ہے، کہیں تمہارے مال ہے. یہ تمام چیزیں یہ تمہارے اندر وہ بت بسے ہوئے ہیں. جب تک وہ بت تمہارے اندر رہیں گے تو تم کیا رہو گے؟ تم اس بت کو پوجنے والے، اس بت کی بات کرنے والے. تم کھڑے تو ہو ظاہر میں اللہ کی بات کرنے کے لیے، ظاہری غسل کر لیا، لیکن باطن میں آپ نے غسل نہیں کیا ہے، باطن کو پاک نہیں کیا ہے، اور تم بتوں کے ساتھ کھڑے ہو اور تمہارے خیال میں وہ بت بسے ہوئے ہیں. کہیں پہ اولاد کی فکر، کہیں بیوی کی فکر، یہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں خیال جو تمہارے اندر ہے یہ سب بت ہے. اور تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کیونکہ جو جس کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جس کی یاد میں لگا ہوا ہے، وہ اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے. جو جس کا تذکرہ کر رہا ہے وہ اس کے ذکر میں لگا ہوا ہے. تو وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے. تو اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے اندر وہ تمام بت بسا کے رکھے ہوئے ہیں. تب یہ کیا ہو گیا؟ جس نے تمام بتوں کو بسا کے رکھا ہے، اب اتنے بت بسا کے رکھے اپنے اندر، تو پھر یہ عرش معلیٰ جو ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اور جس نے بسایا ہے تو وہ پھر ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مشرک ہے نا. یہ بت تو اس نے بسائے ہیں. جو بتوں کی بات کرے اس کو مشرک کہتے ہیں. تو تمہارے اندر جو بت بسے ہوئے ہیں، جب تک تم اس کو نہ مٹا دو، اپنے اندر سے اس کو نہ نکال دو، تب تک تم ایمان والے نہیں ہوتے. اب یہ کہو گے کہ یہ تو خیال مٹ ہی نہیں سکتے. مٹ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خیال نہیں مٹ سکتے، یہ تمام خیال مٹ سکتے ہیں. اس کے لیے مثالیں ہیں مولا علی کائنات، جسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو تیر لگ گیا، آپ کی ایڑی میں تیر لگا اور وہ تیر نکالنے میں بہت درد ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا تو تیر نکال لینا. تو تیر نکالا گیا اس حال میں، تب نہیں پتا چلا ان کو. کیوں؟ کیونکہ جب وہ کھڑے ہیں تو خیالوں کی ایک سوئی کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کے خیال یہاں نہیں جا رہے. انہوں نے بت نہیں بسائے ہوئے ہیں. ان کے دل میں دنیا کے مال کی خواہش نہیں ہے. ان کے دل میں نفسانی خواہشات نہیں ہے. یہاں تو جو بندہ نماز بھی جاتا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال ہوتا ہے؟ ظاہری بات بھی کر لے گا تو ایک بت رہتا ہے اس کے اندر کہ بات کروں گا تو اللہ کچھ بھلا کر دے گا، یعنی سودے بازی. تو تجارت والا بت، کاروبار والا بت، اس کی بات کرنے کھڑا ہے وہاں پہ. یعنی کچھ نہ کچھ چاہیے اس کو. محبت میں نہیں کھڑا ہے وہ. اس نے بت بسا رکھے اپنے اندر، اور جب تک ان بتوں کو نہیں توڑے گا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا. تو جب ظاہری کعبے سے ظاہری طور پر مشرکوں کو بھگایا گیا، شرک کرنے والوں کو بھگایا گیا، تو جو باطنی طور پر شرک کر رہے ہیں، جو شرک خفی کر رہے ہیں، تو کیا اللہ ان کو عرش معلیٰ کی طرف آنے کے لیے دے گا؟ ان کو دور بھگائے گا نا. جب ظاہر میں حکم ہوا دور کرنے کے لیے، تو اللہ باطن میں بھی ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھے گا کہ جو شرک کرنے والے ہیں باطن میں. ظاہری طور پر مشرکوں کو دور کرنے کا حکم ہوا، باطنی طور پر بھی اللہ اپنے سے دور رکھتا ہے ایسے لوگوں کو جو مشرک ہوتے ہیں. اب اس شرک سے بچنے کے لیے ہی کسی کامل مرشد کی ضرورت ہے کہ جو تم کو ایسے شرک سے بچائے اور تمہارا دل، تمہارا باطن، تمہاری روح کو جو ہے ایسی نجاست سے غسل دے. اور اس کو غسل دینے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے، کلمے سے پاک ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ سے پاک ہوتا ہے وہ. اور اس کو پاک کرنے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہی طریقہ ہے. اور یہ سب جو طریقہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کیونکہ آپ کے پاس جو اصحاب ہے وہ سب بھی تو مشرکی تھے، لیکن جب ان کو عشق ہوا اپنے نبی سے تو پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ ہوئے نا. تو ان کو جو عشق ہوا نا نبی سے، اس عشق نے ان کو پاک کیا ہے. وہی طریقہ جنہوں نے مولا علی کائنات کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے مولا علی کائنات سے عشق کیا.
اور جب انہوں نے ان سے عشق کیا تو وہ پاک ہوئے۔ ایسے ہی خواجہ غریب نواز ہو یا دیگر جتنے بزرگ ہیں جن کا بھی آپ نام لے لو گے، وہ اپنے مرشد کے پاس گئے اور انہوں نے ان کے باطن کو شرک خفی سے پاک کیا، کیونکہ شرک جلی سے پاک ہے۔ یہاں سب کو پتا ہے کہ شرک جلی کیا ہوتا ہے، لیکن شرک خفی جو بت بسائے ہوئے ہیں اس کو کون توڑے گا؟ تو اس بت کو توڑنے کے لیے جیسے کعبے کے بتوں کو، ظاہر بتوں کو توڑنے کا حکم ہوا، ویسے ہی باطنی بتوں کو توڑنے کا بھی حکم ہے۔ اور جب اس کو توڑ دو گے تب تمہارا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، تمام نجاست سے دور ہو جائے گا، اور پھر وہ جو عرش مولا ہے نا، جو حقیقی کعبہ، اس کی طرف تمہارا رجوع ہوگا۔ اور جب وہاں رجوع ہوگا تو پھر کہتے ہیں نا اسرت برحمت المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ صلاۃ جو ہے، نماز جیسا ورڈ تو کوئی ہے ہی نہیں حدیث و قرآن میں، صلاۃ ہے، لیکن کہنے کے لیے ہم نماز کہتے ہیں کیونکہ وہ بول چال میں نماز ہی الفاظ ہے اس لیے۔ لیکن اذان میں بھی حی علی الصلاۃ ہے، اور قرآن شریف میں بھی آئے گا تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ آئے گا۔ نماز جیسا الفاظ نہیں آتا، لیکن بول چال میں نماز ہی ہے، اسے نماز بولا جاتا ہے۔ بہرحال تو وہاں پر بھی آپ کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور صرف وہیں نہیں، آپ جہاں کہیں رہو گے وہاں اس کے ذکر میں مشغول رہو گے۔ جب اس کے ذکر میں مشغول رہو گے تو ہر جگہ تم کو اس کا دیدار ہوگا۔ تو یہاں پر بات ہوئی ظاہری غسل کی، کیونکہ اول غسل ہی ہے، تو پہلے غسل ظاہری، اب دوسرا غسل کیا ہے؟ باطنی غسل۔ تو جب تمہارا دل شرک خفی سے پاک ہوگا تب تم تمام نجاست و غلاظت سے پاک ہوئیں گے۔ اس سے پہلے صرف اور صرف تمہارا ظاہری جسم پاک ہوتا ہے، لیکن باطن میں غلاظت اور ناپاکی رہ جاتی ہے۔ تو اس ناپاکی سے دور کرنے کے لیے اپنے قلب کو، اپنی روح کو اپنے مرشد کے بتائے ہوئے ذکر اذکار پہ عمل کرنا ہے، اور کسی چیز کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اپنی بات کو یہ ختم کرتا ہوں۔